اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودعفیہا بعدد ما احاط به علمک بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلد كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کافی حد تک ہمارا 2 پارٹس ہو گئے ہمارا سورہ ہمزہ کے. آج ہم تیسرے پارٹ میں آتے، لیکن اس سے پہلے کہ تھوڑا سا پھر سے سورہ ہمزہ کے جو کچھ پوائنٹس ہیں جو مجھے بہت اچھے لگے، میں سوچتی ہوں شروع میں وہ بتا دوں، پھر میں آتی ہوں جو ہمارے روٹ ورڈس اور روٹ میننگ ہے اس کی طرف. ہم نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ خداوند عالم ہمیں انسانیت سکھا رہا ہے، اور انسانیت سکھانے کے لیے سب سے زیادہ جو آفتیں ہوتی ہیں، انسانیت کے اوپر جو آفتیں آتی ہیں، ہمیں ان سے اپنے آپ کو بچانا. تو سب سے بڑی جو آفت اور جو خطرہ ہے انسانیت کو ختم کرنے کا، تباہ کرنے کا، اور جس سے خدا دور ہو جاتا ہے اور نفرت کرتا ہے، جس سے عذاب الہی جو ہے اس کے انسان مستحق ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یہی چیز ہے، دولت کو اس طرح سے جمع کرنا کہ اللہ اور رسول کے راہ میں خرچ نہیں کرنا، اور دوسرا لوگوں کی تحقیر کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، اچھا، اور لوگوں کو کمتر سمجھنا. جو مومن ہوتا ہے نا، میں نہیں کہوں گی کہ مومن، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے اس کے دین کا، اس کے مذہب کا، اس کے ایمان کا ایک حصہ کیا ہے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرے، اور پھر اپنی نگاہ کو، اپنی نظر کو کنٹرول کرے، جو ہم ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں پڑھتے ہیں. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے نا، یہ دنیا کی جو چمک دمک ہوتی ہے، مومن اور مسلمان کبھی بھی دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ نہیں کھاتا. یحسب ان مالہ اخلد. اور پھر وہ لوگ جو صرف اور صرف مال کو جمع کرتے ہیں، میں پھر سے کہتی ہوں، مال ایک مال ہوتا ہے وہ جو انسان کو سعادت تک پہنچاتا ہے. ایک مال جو ہوتا ہے وہ انسان کو عذاب تک پہنچاتا ہے. یہ اس مال کی بات ہو رہی جو انسان کو عذاب تک پہنچاتا ہے. جمع مالا وعددہ، قرآن میں کہا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ جو لوگ صرف مال کو جمع کرتے وہ انتظار کریں کس چیز کا؟ کہ اپنے لیے کب ان کے اوپر عذاب آتا ہے. پھر جو اپنی زبان سے، تانوں سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں، یہ گناہان کبیرہ ہے. اور یہ جو لوگ اپنی زبان سے، اپنے تانوں سے، اپنے بیہیویئر سے کسی کو تکلیف پہنچاتے، تانا زنی کرتے، وہ لوگ انتظار کریں اللہ کے عذاب کے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اس چیز کا کہ میں عذاب دے کر ہی رہوں گا. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. میں اب بھی انشاءاللہ اس کو کھولوں گی کہ حطمہ کیا ہے. اور پھر خداوند عالم کہتا ہے دیکھو یہ لوگ جو زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے بیہیویئر کے ساتھ، وہ انتظار کریں کس چیز کا؟ اپنے لیے جہنم کی اس آگ کا جو حطمہ ہے. اور پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ عجیب سی بات ہے جو میں تو خود ڈر جاتی ہوں، پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں اس چیز کو سمجھتے. اللہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیاوی آگ ہوتی ہے نا، یہ لمٹ میں ہوتی ہے، لیکن آخرت کی آگ کیا ہوتا ہے؟ نار اللہ الموقد التي تطلع على الافئدہ. یہ جو اللہ کی نار اللہ یعنی خدا کی جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، التي تطلع على الافئدہ، وہ دلوں کو جلا کے رکھ دے گی. وہ ایسی ہوتی کہ وہ اندر سے ابھر کے آتی ہے اور پھر باہر سے آ کر جلا کے راکھ کر دیتی ہے، وہ دلوں تک پہنچ جاتی ہے. اور یہاں خدا کہتا ہے میں نے تو بات کی ہے جہنم کی، لیکن انسان کی سوچ اور گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہ جہنم کیا ہے. یعنی کتنی بھی سائنس ترقی کر لے، اللہ کی جہنم، اللہ کی جنت کو وہ سوچ یعنی وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. خدا کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ.
اور پھر جب ایک اور خطرناک چیز جو اس میں اللہ بتاتا ہے، جہنمیوں کی اللہ بات بتاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ موسد فی عمد ممددہ، یہاں پر جہنم میں اتنے بڑے بڑے پلر ہوں گے، اتنے بڑے بڑے عمود ہوں گے، ستون ہوں گے کہ جو دوزخی ہوں گے نا، وہ جہنم کے ہوں گے، دوزخیوں کو اس قدر اس کے اندر بند کر دیا جائے گا کہ وہ کبھی بھی وہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ عجب بات آتے ہیں یہاں پر کہ پھر بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ابھی کیا ہوتا ہے، ابھی یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ ابھی نیٹ ورک کا زمانہ ہے، یہ ابھی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق کس طرح سے اڑاتے ہیں، میم بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپس بناتے ہیں اور عجیب طریقے سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور پکچر لگا کے اور ذلیل کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ اللہ سخت نفرت کرتا ہے۔ جو بھی انسان کسی کو بھی اس طرح سے ذلیل کرتا ہے، پیٹھ پیچھے تہمت لگاتا ہے، اس کی عزت کو گراتا ہے، پھر وہ صرف انتظار کرے کہ اس کا عذاب کب آتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا، اور جو اللہ وعدہ کرتا ہے وہ سچ کر کے دکھاتا ہے۔ ہم ابھی آتے ہیں آیتوں کی طرف، اور آیت میں جب ہم نے دیکھا تھا، ہم نے کچھ حد تک کر لیا تھا، اس کے بعد جو آیت ہے یحسب ان مالہ اخلد، اس میں ہم آتے ہیں تھوڑا سا کہ وہ گمان کرتا ہے کہ جو اس کا مال ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہ جائے گا، یعنی جب یہ جو انسان ہے وہ سوچتا ہے کہ جو اس کے پاس اس نے مال جمع کیا وہ کبھی بھی اس کا ضائع نہیں ہوگا، حالانکہ ہم دیکھتا ہے اخلد، اللہ نے جو پاسٹ ٹینس استعمال کیا ہے اخلد، یحسب ان مالہ اخلد، نہیں ہمیشہ ہمیشہ رہ جائے گا، لیکن خداوند عالم خود کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ جو بیماریاں ہیں یہ سب چیزیں مال کے ذریعے سے حل ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف وہم اور گمان ہے۔ جو بھی کچھ حل ہوتا ہے نا وہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ کتنے ہم نے دیکھا فخسفنا بہ بدارہ الارض، کتنے خزانوں کو دیکھا گیا جو گزر چکے ہیں، کہ جن کو خدا نے ایک لہجے کے اندر زمین میں دھسا کے رکھ دیا۔ قارون کے خزانے کی ہی ہم بات کرتے ہیں نا، کتنی بڑی بڑی چابیاں تھی اس کے، صرف خزانے کو چابیاں اٹھانے کے لیے ہزاروں لوگ تھے، کیسے اس کو اٹھاتے تھے، کس ہجوم کے ساتھ جاتا تھا، لیکن جب وہ زمین میں اللہ کا جب حکم آیا تو وہ کیسے زمین میں جب چلا گیا تو جو آس پاس رہنے والے لوگ تھے وہ بھی اس کی زد میں آ گئے اور وہ بھی زمین میں چلے گئے، اور کوئی بھی کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو بچا سکے، اور کہاں غرق ہو گیا، اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ تو خداوند عالم یہاں یہی کہتے ہیں کہ وہ جو فرعونی تھے نا، مصر والے بھی، وہ بھی کہتے تھے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم نعمت کانوا فیہا فاکہین، کس قدر ان کے پاس جنتیں تھیں۔ ہمیں پتا ہے کہ قوم عاد اور سمود کے بارے میں ملتا ہے کہ ہر ایک کے لیے ان کی الگ ویلی تھی، ان کا الگ پہاڑ تھا، ان کا الگ سے، یعنی پہاڑوں کے اندر جو اس طرح سے خوبصورت گھر بناتے تھے، کہاں گئے وہ سب؟ تباہ اور برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ وہ کتنے خوبصورت لوگ تھے جن کے بارے میں تھا عاد و سمود، کس قدر خوبصورت تھے، کس قدر مالدار تھے۔ آج تک اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ایسے گھر نہیں بنائے گئے جس طرح سے عاد اور سمود کے تھے۔ تو خداوند عالم کیا کہتا ہے، کتنی نعمتیں تھیں جو ان کو غرق ہو گئی، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کذالک وَأَوْرَثْنَا قَوْمَ الْآخِرِينَ، اللہ کہتا ہے نا ہم نے کیا کر دیا، ان سب کو جو مال کے نشے میں گم تھے نا، ہم ان سب کو ہم نے تباہ اور برباد کر دیا اور پھر ختم کر دیا ان لوگوں کو۔ اور پھر وہ لوگ فریاد کرتے ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، جب قیامت میں آتے ہیں اور اللہ کے عذاب کو دیکھتے ہیں تو اس وقت یہی کہتے ہیں نا ما اغنا عنی مالیہ، ہمارا مال ہمیں کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، ہمارے کیا کہتے ہیں کہ ہماری پاور، قدرت، سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، ہمیں ان چیزوں نے برباد کر کے رکھ دیا۔ خداوند عالم خود کہتا ہے کہ ان چیزوں کو غرور نہ سمجھو، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بس اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور پھر انسان، ہم آتے ہیں دوسری آیت کی طرف جو کہ بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں۔ پروردگار عالم کیا کہتا ہے، خوبصورت بھی اور ڈرونی بھی۔ مجھے تو بہت خوف آتا ہے جب آیت پڑھتی ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں ان آیتوں کو پڑھ رہی ہوں، تو پتہ نہیں کیسے لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں اور برداشت کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو آیت آتی ہے میں ان کے جو ورڈز کی میننگ کرنا چاہوں گی۔
کلا لیمبذن فی الحطمہ، اللہ کہتا ہے اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے وہ لوگ گمان کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ یحسب ان مالہ اخلد، وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہ جائے گا۔ کلا، اللہ کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، لیمبذن فی الحطمہ، خداوند عالم کہتا ہے کہ اللہ ہر حال میں ینبذن، نبذ اس کے روٹ ورڈ سے، اور نبذ کی میننگ ہوتی ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ نہیں، کسی چیز کو بہت پھینکا جاتا ہے، زبردستی سے پھینکا جاتا ہے بغیر توجہ کے اور بغیر دیکھے کہ ایک دوسرے کے اوپر پھینکا جا رہا ہے، تو اس کو نبذ کہتے ہیں۔ فی الحطمہ، حطمہ کی بھی جو روٹ میننگ ہوتی ہے وہی اللہ کہتا ہے لیمبذن فی الحطمہ، ان کو ہر حال میں ایسے بدترین انداز میں پھینکا جائے گا بغیر توجہ کے کہ ان کو چوٹ لگی، کیا ہوا، کوئی نہیں، ایک دوسرے کے اوپر پھینکا جائے گا۔ کہاں پر؟ فی الحطمہ، حطمہ کے اندر پھینکا جائے گا۔ اور پھر خداوند عالم خود آگے کہتا ہے وما ادراک مل حطمہ، تمہیں کیا پتا کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ یعنی اگر دیکھا جائے تو اللہ ہمیں ایک طرح سے بتا رہا ہے، ایک تھریڈ بھی دے رہا ہے کہ اے لوگو، تم اپنی پوری ٹیکنالوجی، اپنی پوری دماغ، اپنی پوری فکر، سوچ، وہم اور گمان، ہر چیز کو بھی استعمال کر لو نا، تو بھی تم اللہ کے اس حطمہ لفظ تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ یہ حطمہ کیا؟ ایک جہنم ہے، اور اس جہنم کی اس کیفیت کو نہیں تم سمجھ پاؤ گے۔ اور کیوں؟ کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے نار اللہ الموقدہ، یہ کیا ہے؟ یہ ایک حطمہ، ایک ایسی آگ ہے، اللہ کی آگ ہے۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی ایسی آگ ہے جو بھڑکتے ہوئے شعلوں کی آگ ہے۔ اور یہاں پر خداوند عالم پھر آگے کہتا ہے التی تطلع علی الافئدہ، یہ بہت ہی خطرناک ہے جو مجھے کچھ ہوتا ہے۔ التی، یہ جو آگ حطمہ، اور یہ جو نار اللہ الموقدہ، یہ حطمہ اور یہ بھڑکتی ہوئی آگ جو اللہ کی آگ ہے، تطلع علی الافئدہ، یہ طلوع کرے گی، یہ ابھرے گی، یہ جلا کے راکھ کر دے گی قلوب کے اندر سے، دلوں کے اندر سے۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ یہ کس کے لیے اللہ کہتا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کہتا ہے کہ جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں زبان سے، اشاروں سے، سامنے سے، پیٹھ پیچھے، یا جیسے ابھی میں نے کہا میم بنا کر۔ ابھی تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو پھر ایک نئے طریقے سے جو دوسروں کو ہے وہ گرایا جاتا ہے، ان کی ووٹنگ کی جاتی ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مذاق کسی بھی طریقے سے اڑایا جائے اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے۔ تو یہاں پر خداوند عالم نے کہا نبذہ، نبذہ وہی کہتے ہیں حقارت اور ذلالت کے ساتھ کسی کو پھینکنا، تو یہ ان لوگوں کو پھینکا جائے گا حقارت اور ذلالت کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر، اور توجہ بھی نہیں دی جائے گی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، بغیر کسی قیمت کے۔ ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حطمہ کی طرف میں آتی ہوں، یہ جو لفظ ہے حطمہ، میں نے ابھی کہا اس کو میں کھولوں گی۔ حطمہ اصل میں میننگ ہوتی ہے توڑنے کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خزاں کا وقت ہوتا ہے تو پتے جو ہوتے ہیں وہ زرد ہو جاتے ہیں، اور زرد پتے جو ہوتے ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ خشک ہونے کے بعد جب ان کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں تو وہ کڑک کڑک کر کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو حطمہ کی جو اصل میننگ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ خشکی کی وجہ سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، یا ٹوٹ جانا، یا ریزہ ریزہ ہو جانا۔ یعنی کسی چیز کو اگر ہم کوٹتے ہیں، اور کوٹنے کے بعد کوٹ کے وہ جو ذرات ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں، کوٹنے کے بعد وہ جو ذرات ہو جاتے ہیں، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حطمہ۔ اور یہ بتاتا ہے کہ حطمہ ایک ایسی خطرناک آگ ہے جو انسان کے اعضاء کو درہم برہم کر دے گی، اور ایسے وہ جیسے آگ اگر وہ بھڑکتی ہے تو انسان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس طرح سے پاؤڈر کی طرح بن جائیں گے۔ یہاں پر حطمہ اس کے جو روٹ ورڈ تھے، اور حطمہ جو ہے وہ جہنم کا ایک نام ہے، اور حطمہ جو ہے وہ مبالغہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے شدید ترین جلانے والی، فوق العادے جلانے والی آگ کو حطمہ کہتے ہیں۔
اور یہاں پر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جس میں پورے کے پورے اعضاء جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جل جاتے، یا جس طرح سے بم پھٹتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بم پھٹتا ہے تو اس میں کس طرح سے جو جسم کے حصے ہوتے ہیں وہ جل بھی جاتے ہیں اور پھر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے اس پھٹنے کو، اس خطرناک کیفیت کو حطمہ کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہی چیز آ جاتی ہے۔ اور پھر نار اللہ الموقدہ میں جب ہم آتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ نار اللہ، آگ، اللہ کی آگ، یہاں کوالٹی بتاتے ہیں نار اللہ، یاد رکھو یہ آگ اللہ کی ہے، کوئی بھی کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس کو ہٹا سکے، کیونکہ یہ اللہ کا پاور ہے، اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ نے کیا ہے، کیونکہ تم نے جو انجام دیا ہے۔ موقدہ وہی بھڑکتی ہوئی آگ، بہت خطرناک آیتیں ہیں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ میں جب یہ پڑھتی ہوں تو مجھے کچھ ہوتا ہے، اندر سے کچھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی خداوند عالم کہتا ہے قیامت کا جو منظر ہوگا وہ بہت ہی عجیب منظر ہوتا ہے، کہ کس طرح سے جو آگ ہے وہ انسان کو جلا دیتی ہے۔ اور مزے کی بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ جو دنیا کی آگ ہوتی ہے نا، وہ جو شروع ہوتی ہے جلانا، وہ چمڑی کو اوپر سے جلانا شروع کر دیتی ہے نا، اوپر سے پھر آتے ہیں اعضاء کی طرف۔ لیکن یہ جو آگ ہے، آپ نے اس قرآن کی آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آگ ہے نا وہ کہاں سے جلانا شروع کرتی ہے، کہاں سے؟ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقد التی تطلع علی الافئدہ، اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ہوتی ہی انسان کے دل سے ہے، اندر سے، دل سے وہ جلانا شروع کر دیتی ہے۔ انہا علیہا، پھر ہم آتے ہیں اندر سے جلاتی ہے، اندر سے پورے کے پورے راکھ کر دیتی ہے۔ اور پھر عجب بات ہے نا، خطرناک ہے۔ یہاں پر یہ بات ہم سوچتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اندر سے وہ آگ جو ہے وہ انسان کو جلانا شروع کر دیتی ہے، کیوں باہر سے نہیں ہے؟ یہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کینہ، جو بغض، جو مسخرہ، غرور، تکبر، جو گندگی ہوتی ہے وہ دل کے اندر سے ہوتی ہے، اندر سے ہوتی ہے نا، پھر اس کو راکھ کر کے وہ آگے سے آ جاتی ہے۔ پھر یہاں پر جب ہم آتے ہیں انہا علیہا موصدہ، پھر موصدہ میں آتے ہیں۔ موصدہ کی جو روٹ میننگ ہوتی ہے وہ وسدہ ہوتی ہے، اور وسدہ کا مطلب بھی ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ بند کر دینا، یا ہم اس چیز میں آتے ہیں کہ بننا کسی چیز کو اور پھر بند کر دینے میں بھی آتا ہے۔ یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آگ ہوتی ہے یہ ان کے لیے الگ سے مخصوص ہوتی ہے، یعنی پرائیویٹلی ان کو الگ سے دی جاتی ہے۔ اور یا اس طرح سے انہا علیہا موصدہ، جب ان کے اوپر یہ آگ جو حطمہ میں اندر آتی ہے اور بھڑکتی اوپر سے آتی ہے اور پورے جسم کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، یہ صرف اور صرف ان کے لیے اکیلے کے لیے ہوتی ہے، اور ان کو اکیلے ہی یہ بھگتنی پڑتی ہے، اور اکیلے ان کو بند کیا جاتا ایک جگہ پر۔ اور پھر فی عمد ممددہ، یہاں پر فی عمد ممددہ، عمد کہتے ہیں وہی ستون کو، یا جو پلر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ممددہ، وہی کھینچے ہوئے لمبے جو ستون ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بہت زیادہ علماء کی باتیں آتی ہیں کہ فی عمد ممددہ کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے آگ کے جو ستون ہوتے ہیں وہ جو کھینچے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں۔ یا اگر ہم دیکھیں تو فی عمد ممددہ میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ آگ کے وہ ستون جو ہوتے ہیں جو جس کے اندر جو ہے ان کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی بہت خطرناک چیز آتی ہے کہ جب یہ حطمہ اندر سے وہ بھڑکتی ہوئی آگ جو انسان کے پورے جسم کو جلا کر راکھ کر دے گی اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، اس کو بالکل بلاک کر دیا جائے گا، ایک جگہ پر اس کو اکیلے میں رکھا جائے گا اور قید کیا جائے گا اور اس کو بند کیا جائے گا، اور بند کرنے کے بعد اس کو چاروں طرف سے پلر، آگ کے، جہنم کے پلر ہوگے، اور وہ آگ کے جو پلر ہوگے وہ بھڑکتی ہوئی آگ جو شعلے جو ہے وہ اٹھتے رہیں گے، اور چاروں طرف وہ آگ کے شعلوں میں ہوگا، اور پھر وہ آگ کے شعلوں میں اس کو بند کیا جائے گا تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے۔ یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیل، ایسے کیلیں ہوتی ہے جو ہاتھوں پیروں میں، اس کو اتنی لمبی لمبی آگ کی کیلیں ہوتی ہے جو اس کے ہاتھ پورے اعضاء پہ لگائی جاتی ہے اور پھر حطمہ ہوتی ہے اور اس کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ خطرناک آیت ہمارے نزدیک آتی ہے کہ خداوند عالم نے کس طرح سے ہمیں اس چیز کو بتایا۔ انشاءاللہ میں آگے بھی اس کو بیان کروں گی، لیکن یہ جو سارا عذاب ہے یہ کن لوگوں کے لیے آتا ہے؟
خداوند عالم نے خود کہہ دیا کہ یہ جو ہے کن لوگوں کے لیے، وہی جو غرور، تکبر، مال دولت جمع کرتے اور دوسروں کا مذاق اڑاتے. خدا را دوسروں کے اوپر تہمت لگانا، ان کی عزت کو پامال کرنا، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کے اوپر جھوٹ بولنا، کسی کے میم بنانا، اللہ کا واسطہ ہے چھوڑ دو. یہ اس کو تو تکلیف دنیا میں ہوگی، لیکن جو عذاب اللہ نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے وہ برداشت کے قابل نہیں ہے. دنیا میں ان لوگوں کو جن کے اوپر تہمت رکھی جاتی ہے، جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جن کے عیب نکالے جاتے ہیں، جس کے اوپر جھوٹی غلط باتیں جن کے اوپر گھڑی جاتی ہیں، جن کی عزت خراب کی جاتی ہے، جن کو لوگوں کی نظروں میں گرایا جاتا ہے، جن کو لیے خراب بولا جاتا ہے، وہ تو پھر بھی برداشت کر لیں گے. لیکن جو لگاتے ہیں نا، جو ان کا عذاب ہے، جو کبھی بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے. میں آخری حدیث بتاتی ہوں، میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ خدا بند عالم بتاتے ہیں کہ بدترین بلا، یعنی بلائے عظیم جو ہمارے اندر ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو وہی مذاق اڑا اور خراب کرنا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث ہے کہ میرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں معراج کے دن، جب معراج کی رات تھی، میں معراج پر گیا تو میں نے جہنمیوں کو وہاں پر دیکھا جو اپنے جسم کے کچھ جو پہلو ہے ان کا گوشت جدا کر رہے ہیں، یعنی اپنے ہی گوشت کو نوچ رہے ہیں، اپنے پہلو کے گوشت کو جدا کریں اور جدا کرنے کے بعد اس کو کھا رہے ہیں. تو میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہؤلاء الحمازون من امتک اللمازون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو عیب جوئی کرتے ہیں، جو مذاق اڑاتے ہیں، حمازون، اور جو غیبت کرتے ہیں، جو لوگوں کی عزت کو خراب کرتے ہیں، جو وہی میمز بنا کر دوسروں کی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں، جو بیٹیوں کی زندگی، جو بیٹوں کی زندگی، جو خاندانوں کی زندگیوں کو خراب کر دیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں. میں انشاءاللہ اور بھی اس کو تھوڑا سا بیان کروں گی کہ یہ لوگ خداوند عالم کتنی نفرت کرتا ہے. اور خدا را ابھی بھی ہمارے پاس اللہ نے زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، تو ہم اپنے آپ کو اس چیزوں سے بچا لیں. اس کا مطلب ہے کہ جب یہ پیغام الہی مجھ تک پہنچ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ایک اور راستہ میرے لیے کھولا ہے بچاؤ کا، کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں اور میں معافی مانگ لوں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ